الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء والصلاة والسلام على سيدنا وسيد الأنبياء محمد المصطفى منبع الجود والعطاء وآله التقى وصحبه الهدى وذرياته أجمعين وبارك وسلم أبدا أبدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، سب سے پہلے ہم تمامی حضرات مل کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کریں. بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد صلو علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تھوڑی سی بڑھا دیں. آپ مائک کی آواز بڑھا دیں. حضرت والی آواز صاف کر دیں. آواز کلیئر ہو. بیس بڑھا دو بھائی جی شاعر لوگ کا ضرورت رہا کرتے ہیں. اس اہتمام سے منزل کی سمت بڑھتے رہو. اس اہتمام سے منزل کی سمت بڑھتے رہو. یہ ادب کی ہے منزل، ادب سے چلتے رہو اور بھٹک نہ جائیں راہ سے ہمارے قدم. قدم قدم پہ درود و سلام پڑھتے رہو. ایک مرتبہ اور بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ وقت سے پہلے مجھے مائک دے دیا گیا. یہ کرم فرمائی ہے مولانا شمسی صاحب. انہوں نے اپنی جسامت کا فائدہ اٹھایا اور وقت سے پہلے مجھے مائک دے دیا. اللہ تعالیٰ ان کے صحت میں اور برکتیں عطا فرمائے. اب صحت سے مراد موٹانا تھوڑی ہے. توجہ.
नाते रसूल शर्त है हमदो सना के बाद। ऐसे बोलिएगा सुभान अल्लाह। अरे मैं रोजाना कह रहा हूँ कि इतनी तेज बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह बोलो कि 10 मुहर्रम से पहले दुश्मनों का सीना फट जाए। बोलो बुलंद आवाज से। और मोहब्बत से बोलिए। नाते रसूल शर्त है हम तो सना के बाद जिक्र नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद। और ये शेर देखेंगे रसूल साहब, मिसले नबी की बात तो रहने दो उनकी हो। मिसले नबी की बात तो रहने दो उनकी हो। अरे कोई अली देखा तो अली मुर्तजा के बाद। कोई अली देखा तो अली मुर्तजा अली मुर्तजा के बाद। हम सब अली वाले हैं। दोनों हाथ को उठा के बोलो हम सब अली वाले हैं। हम सब अली वाले हैं। और याद रखना जो अली वाला होगा वही सहाबा वाला होगा। जो अली वाला होगा वही सहाबा वाला होगा। और जो सहाबा वाला होगा वही मुस्तफा वाला होगा। और जो मुस्तफा वाला होगा वही खुदा वाला होगा। और जो खुदा वाला होगा मेरे मुस्तफा फरमाते हैं वही मोमिन होगा। मेरे नबी की हदीस पाक है, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ए अली जो तुमसे मोहब्बत करेगा वो मोमिन होगा। ए अली जो तुमसे मोहब्बत करेगा मोहब्बत करेगा मोहब्बत करेगा। अली से मोहब्बत करने वाला आवाज से बोलो अली से मोहब्बत करने वाला। इस अंदाज में बोलो कि पता चल जाए कि तुमसे ज्यादा अली का नाम लेने वाले हम हैं। अली से मोहब्बत करने वाला क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? मोमिन होगा। आगे मेरे नबी ने फरमाया ए अली जो तुमसे दुश्मनी करेगा जो तुमसे बुग़्ज़ रखेगा वो मुनाफिक होगा। ए अली जो तुमसे दुश्मनी करेगा बुग़्ज़ रखेगा वो मुनाफिक होगा। अब यहाँ से बातें समझ में आ गई। अली से मोहब्बत करने वाला अली से मोहब्बत करने वाला सीधा देना चाहता हूँ मौलाना मुशाहिद। अली से मोहब्बत करने वाला मोमिन होगा। अली से दुश्मनी रखने वाला मुनाफिक होगा। अली से दुश्मनी रखने वाला मुनाफिक होगा। अब मसला हल हो गया कि मुनाफिक वो है, तवज्जो चाहूंगा रसूल साहब, मुनाफिक वो है जो अली अली कर नहीं सकता। मुनाफिक वो है जो अली अली कर नहीं सकता। और
کتاب تو پڑھتے ہیں مگر جو اپنے مطلب کی بات ہوتی ہے وہ پڑھتے ہیں. جی 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 جو اپنے مطلب کی بات ہو وہ پڑھتے ہیں اور بڑی تیزی سے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ خلیفہ اول مولا علی کو ہونا چاہیے تھا، ابو بکر کو بناتے ہیں. میرے نبی کی ایک حدیث ہے اور میرے نبی نے مولا علی کو وہ مقام دیا ہے جو مقام کسی صحابی کو نہیں ملا. سنو غلام علی سے عظمت علی سنو. تمام صحابہ میں یہ مقام اور مرتبہ صرف مولا علی کو حاصل ہے کہ گھر کے اندر بھی مصطفیٰ کے دامن میں ہے اور گھر کے باہر بھی مصطفیٰ کے دامن میں ہے. تم نے صرف گھر کے اندر پنجتن دیکھا ہے، صرف گھر کے اندر تیری نظر پڑی ہے پنجتن ہے. ارے دیکھ گھر کے اندر بھی اگر پنجتن ہے تو گھر کے باہر بھی پنجتن ہے. گھر کے اندر پنجتن میں مصطفیٰ ہے، مولا علی ہے، سیدہ فاطمہ ہے، امام حسن ہے، امام حسین ہے. گھر کے باہر پنجتن میں دیکھ میرے مصطفیٰ ہے، حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر ہے، حضرت عثمان ہے، مولا علی ہے. گھر کے اندر بھی علی ہے، گھر کے باہر بھی علی ہے. اور علی کا مقام مرتبہ سنو، کہتے ہو خلیفہ اول مولا علی کو ہونا چاہیے. ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں یہ نظام ہے. اور مائک کی سیٹنگ تھوڑی صحیح نہیں. آپ پریزیڈنٹ صاحب آواز نہیں کرو رہے. توجہ، پوری دنیا کا یہ نظام ہے کہ دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. کتنی؟ دو. ایک ضرورت ہے حکمران کی، انتظامیہ کی، اور دوسری ضرورت ہے جج، قاضی یعنی عدالت. جج، قاضی، عدالت کی. جب یہ دونوں مل کر دنیا کے نظام کو چلائیں گے تو ہی نظام چلے گا. جو حکمران ہوتا ہے اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ دنیا کے نظام کو سنبھالنا، دنیا کے نظام کی دیکھ بھال کرنا، یہ حکمران کی ذمہ داری. اور جو قاضی ہوتا ہے، جو جج ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی مسئلہ پیش آ جائے تو اس کا فیصلہ کرنا، اس کا فیصلہ کرنا. ہندوستان میں اگر کوئی بھی مسئلہ اگر پیدا ہو، کوئی معاملات پیدا ہو تو کیا آپ نریندر مودی صاحب کے پاس ڈائریکٹ جاتے ہیں؟ کہاں جاتے ہیں؟ کورٹ میں. کورٹ میں. کیا اب ہماری باتیں وکیل جج کے سامنے رکھے گا؟ دونوں فریقین کی بات کو سننے کے بعد جج جو فیصلہ دے گا اسے قبول کیا جائے گا. یہی ہوتا ہے نا. جج پر لازم نہیں ہے، قاضی پر یہ لازم نہیں ہے کہ وہ حکمران کی بات کو مانے. لازم ہے. میں بہت آسان پیرائے پہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ اگر کوئی خلافت پر اگر اعتراض کرے تو سینے پہ چڑھ کر کے جواب دے دینا. قاضی پر لازم نہیں کہ وہ حکمران کی بات پر عمل کرے، مگر حکمران پر لازم ہے کہ قاضی جو فیصلہ کرے وہ اس پر عمل کرے. حکمران پر لازم ہے کہ قاضی جو فیصلہ کرے وہ اس پر عمل کرے. اب سے ہم کو
قریب کرو. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں میری پوری امت میں میری ساری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر ہیں. میری امت میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے کون ہیں؟ کون ہیں؟ ابو بکر ہیں. آگے میرے نبی نے فرمایا میری پوری امت میں سب سے زیادہ سخت مزاج دین کا پابند عمر ابن خطاب ہے. آگے میرے نبی نے فرمایا کہ میری پوری امت میں سب سے زیادہ حیا کرنے والے عثمان ابن عفان ہے. آگے میرے نبی نے فرمایا کہ میری پوری امت میں مستحکم فیصلہ کرنے والے قاضی جج علی ہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ فیصلہ کرنے والے کون ہیں؟ میری امت کا قاضی کون ہے؟ میری امت کا جج کون ہے؟ علی ہے. اب ہمیں بتاؤ چھوٹا بڑے پر رحم کرتا ہے یا بڑا چھوٹے پر رحم کرتا ہے؟ کوئی بچہ اپنے باپ کو بول سکتا ہے کہ میں نے آپ پر رحم کیا؟ کوئی چھوٹا بڑے کو کہہ سکتا ہے کہ میں نے تم پر رحم کیا؟ نہیں. رحم کرنے کی ذمہ داری بڑے کی ہے، بڑا چھوٹے پر رحم کرتا ہے. اب میرے نبی نے کہا میری امت میں سب سے زیادہ میری امت پر رحم کرنے والے ابو بکر ہیں. ابو بکر ہیں تو تمام نبیوں میں سب سے نبیوں کے بعد سب سے بڑے ابو بکر ہیں. نبیوں کے بعد سب سے بڑے ابو بکر ہیں. عمر کے بھی بڑے ابو بکر ہیں، عثمان کے بھی بڑے ابو بکر ہیں، علی کے بھی بڑے ابو بکر ہیں، حسن کے بھی بڑے ابو بکر ہیں، امام حسین کے بھی سب سے بڑے ابو بکر ہیں. اس میں یہی حدیث گواہی دے رہی ہے کہ جب امت میں نبیوں کے بعد سب سے بڑے رحم کرنے والے ابو بکر ہیں تو مسلمانوں کا خلیفہ اول بھی ابو بکر ہے. ابو بکر. اور سنو میرے نبی نے کہا ابو بکر رحم کرنے والے ہیں اور علی فیصلہ کرنے والا ہے. علی قاضی ہے اور قاضی پر یہ لازم نہیں کہ وہ حکمران کی بات کو مانے، مگر جو حکمران ہوتا ہے اس پر یہ لازم ہے کہ وہ قاضی کی بات کو تسلیم کرے، وہ قاضی کی بات کو قبول کرے. ظالموں تاریخ کو پڑھو کہ جب ابو بکر خلیفہ ہوئے تو خلافت کی کرسی ابو بکر نے سنبھالی ہے تو قاضی بن کر مولا علی رہے ہیں. فیصلہ علی نے کیا ہے. عمر جب خلیفہ ہوئے ہیں تو خلیفہ عمر تھے مگر فیصلہ مولا علی کیا کرتے تھے. عثمان تو حاکم رہے ہیں، فیصلہ مولا علی کیا کرتے تھے. اور جب مولا علی خلیفہ کی کرسی پر بیٹھے تو فیصلے کی ذمہ داری قاضی شریح کے سپرد کیا گیا. اب علی حکومت کرتے، فیصلہ قاضی شریح کرتے. تو اب بتاؤ علی کے مقام کو، علی کے حصے میں آنے والی چیزوں کو غصب کہاں کیا گیا؟ مقام علی کو وہ ملا کہ حکومت ابو بکر نے کی ہے مگر ہمیشہ فیصلہ مولا علی نے کیا ہے. قاضی کا حق مولا علی نے ادا کیا ہے. اگر علی پہلے ہی دن خلیفہ بن جاتے تو پھر علی جج اور فیصلے والا کام کب کرتے؟ اگر پہلے ہی دن خلیفہ ہو جاتے تو پھر علی قاضی کب بنتے؟ علی فیصلہ کب کرتے؟ اور جب علی پہلے ہی دن خلیفہ بن جاتے تو پھر میرے نبی کی یہ حدیث غلط ہو جاتی، میرے مصطفیٰ کی یہ حدیث غلط ہو جاتی. تاریخ ہمارا
عقیدہ یہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز غلط ہو سکتی ہے مگر میرے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی۔ یہ علی کا مقام ہے، یہ علی کا مرتبہ ہے، یہ علی کا منصب ہے کہ علی نے ہر موڑ پر فیصلہ کیا ہے، اور جو بھی فیصلہ علی نے کیا ہے، علی کے فیصلے کو ابو بکر نے تسلیم کیا ہے، علی کے فیصلے کو عمر نے قبول کیا ہے، علی کے فیصلے کو عثمان ابن عفان نے قبول کیا ہے، تو جس کے فیصلے کو ابو بکر نے قبول کر لیا تو اب اندازہ لگاؤ کہ ابو بکر کے دل میں علی کا احترام کتنا تھا، عمر کے دل میں علی کا احترام کتنا تھا، عثمان کے دل میں ابو بکر علی کا احترام کتنا تھا۔ علی ہمیشہ صحابہ کے درمیان محبتوں میں رہے ہیں، عقیدتوں میں رہے ہیں، صحابہ نے علی کا احترام کیا ہے۔ تاریخ کے پنوں کو پلٹو، تاریخ میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت اپنے صحابہ کے ساتھ، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت مولا علی ہیں، اچانک میرے مصطفیٰ اٹھے اور اٹھنے کے بعد میرے نبی نے کہا میرے صحابہ چلو چلنا ہے، چلو چلنا ہے۔ ابو بکر نے نہیں پوچھا یا رسول اللہ کہاں چلنا ہے، عمر نے نہیں کہا یا رسول اللہ کہاں چلنا ہے، عثمان نے نہیں کہا یا رسول اللہ کہاں چلنا ہے، علی نے بھی نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ کہاں چلنا ہے، بس نبی نے کہا چلو چلنا ہے۔ صحابہ اٹھے، نبی کے ساتھ چل پڑے، مسجد نبوی سے نکلے ہیں، مدینے کی گلیوں سے گزرتے ہوئے میرے مصطفیٰ سیدہ فاطمہ کے مکان پر پہنچے، فاطمہ کے مکان پر میرے مصطفیٰ پہنچے۔ علی نے کہا یا رسول اللہ اسی گھر میں چلنا ہے، علی نے کہا یا رسول اللہ اسی گھر میں چلنا ہے، میرے نبی نے کہا ہاں علی اسی گھر میں چلنا ہے۔ مولا علی فوراً گھر کے اندر گئے، جا کر کے گھر کے بستروں کو آپ نے ٹھیک کیا، میرے نبی کو اندر آواز دی، مصطفیٰ صحابہ کے درمیان صحابہ کو لے کر اندر آئے، صحابہ بیٹھ گئے، مصطفیٰ بیٹھ گئے، سرن کو قریب کرو، دیکھو علی کا مقام کیا ہے، دیکھو علی کا مرتبہ کیا ہے، صحابہ کے درمیان علی کا مقام اور منصب کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مولا علی فوراً گھر کے اندر گئے، جانے کے بعد کہا ہے فاطمہ فاطمہ آج مصطفیٰ جان رحمت ہمارے گھر پر تشریف لائے ہیں، صرف نبی نہیں آئے ہیں ساتھ میں ابو بکر بھی آئے ہیں، صرف نبی نہیں آئے ہیں ساتھ میں عمر بھی آئے ہیں، صرف نبی نہیں آئے ہیں ساتھ میں عثمان ابن عفان بھی آئے ہیں، صرف نبی نہیں آئے ہیں بلکہ ساتھ میں میرے نبی کے صحابی بھی آئے ہیں۔ اے فاطمہ اب مہمان تو گھر میں آ گئے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کے لیے کچھ کھانے کا انتظام ہے، گھر کے اندر کچھ ہے جو ہم مہمانوں کے سامنے جا کر کے پیش کریں۔ جیسے ہی علی نے کہا تھا فاطمہ کیا کھانے کا کوئی انتظام ہے، سیدہ فاطمہ کہتی ہے میرے پیارے شوہر آج 3 دن کو گئے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، آج 3 دن سے گھر کے اندر بھوکے پیاسے ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، لیکن مہمان آئے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کی ضروری ہے، کچھ تو انتظام کرنا ہوگا تاکہ مہمانوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ اچانک سیدہ فاطمہ کی نظر ایک شیشی پر پڑی ہے، کیا دیکھتی ہے کہ اس شیشی میں تھوڑا سا شہد رکھا ہوا ہے۔ سیدہ فاطمہ اس شیشی کو اٹھاتی ہے اور اٹھانے کے بعد علی سے کہتے علی اس شیشی میں تھوڑا سا شہد ہے، اسی شہد کو ایک پیالے میں ڈال کر نبی کی بارگاہ میں لے جائیے، ہو سکتا ہے مصطفیٰ جان رحمت اسی شہد سے صحابہ کی مہمان نوازی فرما دے۔ مولا علی کی نظر اچانک گھر کے کونے میں پڑی ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ خوبصورت سا پیالہ سفید سا رکھا ہوا ہے، مولا علی نے اس پیالے کو اٹھایا ہے اور اٹھانے کے بعد اس پیالے میں علی نے شہد کو ڈالا ہے، سفید پیالہ ہے، پیالے میں شہد ہے، لے کر کے مولا علی جیسے ہی چلے اچانک علی کی نظر پڑی کہ شہد کے اوپر ایک باریک سا بال کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے، شہد کے اوپر ایک باریک سا بال کا ٹکڑا ہے۔ مولا علی نے اس بال کے ٹکڑے کو نکالا نہیں، لے کر نبی کی بارگاہ میں کہا یا رسول اللہ
یہ شہد لے کر کے آیا ہوں یا رسول اللہ صحابہ کی مہمان نوازی کے لیے میرے نبی نے پیالے کو اپنے ہاتھ میں لیا. سفید پیالہ ہے, پیالے میں شہد ہے, شہد میں باریک سا بال کا ٹکڑا ہے. میرے نبی نے اپنے ہاتھ میں لیا, پیالے کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد میرے مصطفیٰ کہتے ہیں علی پیالہ تو بڑا خوبصورت ہے. میرے نبی نے کہا علی پیالہ تو بڑا خوبصورت ہے. علی کا جواب سنو, کہتے یا رسول اللہ پیالہ تو خوبصورت ہے ہی, مگر جس کے ہاتھ میں پیالہ ہے وہ بھی تو بڑا خوبصورت ہے. جس کے ہاتھ میں پیالہ ہے وہ بھی تو بڑا خوبصورت ہے. میرے نبی نے اچانک دیکھا کہ پیالے میں شہد تو ہے مگر شہد میں باریک سا بال کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے. میرے نبی کی حدیث سے بغور سماعت کرو. میرے مصطفیٰ نے کہا علی سفید پیالہ ہے, پیالے میں شہد ہے, شہد میں باریک سا بال کا ٹکڑا ہے. اے علی یہ سفید پیالہ, سفید پیالے میں شہد, شہد میں باریک سا بال کا ٹکڑا, یہ تو بڑی عجیب بات ہے. اے علی اگر میں تم سے کہوں کہ سفید پیالے کی حکمت بیان کرو, سفید پیالے میں جو شہد ہے اس کی حکمت بیان کرو, شہد میں جو باریک سا بال کا ٹکڑا ہے اس کی حکمت بیان کرو, تو علی کیا اس کی حکمت تم بیان کر سکتے ہو؟ تو علی نے کہا یا رسول اللہ یہ پیالہ کیا ہے, یہ شہد کیا ہے, وہ باریک سا بال کا ٹکڑا کیا ہے؟ اگر آپ جا سکتے تھے تو علی پوری کائنات کی حکمت بیان کر سکتا ہے. علی کائنات کی حکمت بیان کر سکتا ہے. میرے نبی کی نظر ابو بکر پر پڑی ہے. میرے نبی نے کہا ابو بکر پیالہ ہے, پیالے میں باریک سا شہد ہے, شہد میں باریک سا بال کا ٹکڑا ہے. اے ابو بکر اگر میں تم سے کہوں کہ پیالے کی حکمت بیان کرو, پیالے میں جو شہد ہے اس کی حکمت بیان کرو, شہد میں جو باریک سا بال کا ٹکڑا ہے اس کی حکمت بیان کرو, اے ابو بکر کیا تم کر سکتے ہو؟ تو حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم نے علم حاصل کیا ہے تو آپ کی چوکھٹ میں حاصل کیا ہے, آپ کی بارگاہ میں رہ کر حاصل کیا ہے. یا رسول اللہ اگر آپ نظر کرم فرما دیں گے تو ابو بکر اس کی حکمت بیان کر دے گا. میرے نبی نے وہ پیالہ ابو بکر کے ہاتھ میں دیا ہے, کہا ابو بکر اس کی حکمت بیان کر دو. دیکھیے صحابہ کی وہ علم کی فراست کتنی اونچی تھی. کہتے ہیں کہ جیسے ہی ابو بکر نے اس پیالے کو لیا ہے, پیالہ ہے, پیالے میں شہد ہے, شہد میں باریک سا بال کا ٹکڑا ہے, اور ابو بکر اس کی حکمت بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ ایمان سفید پیالے کی طرح ہے. حکمت سنو, حکمت. کہا یا رسول اللہ ایمان سفید پیالے کی طرح ہے, اور جسے ایمان کی دولت مل جائے وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے. اور یا رسول اللہ ایمان کی دولت ملنے کے بعد آخری سانس تک اپنے ایمان کی حفاظت کر لینا, یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. جیسے ہی ابو بکر نے اس کی حکمت بیان کی, حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں بھی حکمت بیان کر دوں. میرے نبی نے کہا عمر بیان کرو. حضرت عمر نے پیالے کو لیا اور لینے کے بعد کہتے یا رسول اللہ سلطنت, حکومت, بادشاہت سفید پیالے کی طرح ہے. محبت سے اور پیار سے. اور جسے بادشاہت مل جائے وہ شہد سے بھی زیادہ, شہد سے بھی زیادہ, اور حکومت کی کرسی پر بیٹھ کر لوگوں کے درمیان صحیح فیصلہ کر لینا یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. جیسے ہی حضرت عمر نے اس کی حکمت بیان کی, حضرت عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں بھی بیان کر دوں. میرے نبی نے کہا عثمان بیان کر دو. عثمان غنی نے پیالے کو لیا اور لینے کے بعد کہتے یا رسول اللہ علم دین سفید پیالے کی طرح ہے.
کرو. مولا علی نے پیالے کو لیا ہے اور لینے کے بعد مولا علی حکمت بیان کرتے ہیں. کہتے یا رسول اللہ مہمان سفید پیالے کی طرح ہے. محبت سے بولو مہمان سفید پیالے کی طرح ہے. یا رسول اللہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے. اور یا رسول اللہ مہمان کو رخصت کرتے وقت مہمان کا دل جیت لینا یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. ابھی علی نے حکمت بیان کی کہ اندر سے آواز آئی سیدہ فاطمہ کی. کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو فاطمہ بھی اس کی حکمت بیان کرے. میرے نبی نے کہا فاطمہ بیان کرو. اندر سے سیدہ فاطمہ حکمت بیان کرتی ہے. کہتی یا رسول اللہ عورت سفید پیالے کی طرح ہے. عورت سفید پیالے کی طرح ہے. اور عورت کا گھر میں رہنا پردے میں رہنا یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے. اور عورت کا پوری زندگی اپنے آپ کو غیر محرم کی نگاہ سے بچا لینا یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. ابھی سیدہ فاطمہ حکمت بیان کر ہی رہی تھی کہ حضرت جبریل امین آ گئے. کہ یا رسول اللہ جب سب نے بیان کر دیا ہے تو میں خالی کیوں نہ ہوں. یا رسول اللہ اجازت ہو تو میں بھی اس کی حکمت بیان کر دوں. میرے نبی نے کہا جبریل اس کی حکمت بیان کرو. جبریل کہتے یا رسول اللہ راہ خدا سفید پیالے کی طرح ہے. راہ خدا سفید پیالے کی طرح ہے. اس راستے پر چلنے والا شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے. اور پوری زندگی اس راستے پر چلتے رہنا یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. تب میرے نبی نے کہا صحابہ جب ابو بکر نے بیان کر دیا, عمر نے بیان کر دیا, عثمان نے بیان کر دیا, علی نے بیان کر دیا, فاطمہ نے بیان کر دیا, جبریل نے بیان کر دیا, تو اے صحابہ سنو میں بھی اس کی حکمت بیان کرتا ہوں. میں بھی اس کی حکمت بیان کرتا ہوں. میرے نبی نے کہا تھا میرے صحابہ معرفت الہی سفید پیالے کی طرح ہے. معرفت الہی سفید پیالے کی طرح ہے. اور جسے معرفت کی دولت مل جائے وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے. اور معرفت کی دولت کو سنبھال لینا یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. ابھی میرے مصطفیٰ حکمت بیان کر ہی رہے تھے کہ جبریل نے کہا یا رسول اللہ خدا بھی اس کی حکمت بیان کر رہا ہے. خدا بھی اس کی حکمت بیان کر رہا ہے. میرے نبی نے کہا جبریل خدا اس کی حکمت کیا بیان کر رہا ہے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ اللہ کہہ رہا ہے, پروردگار کہہ رہا ہے میری جنت سفید پیالے کی طرح ہے. میری جنت سفید پیالے کی طرح ہے. اور اس جنت کی ہر چیز شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے. اور جنت میں جانے کا راستہ پل سے رات یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. پتہ کیا چلا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے صحابہ کو علم پڑھایا نہیں ہے بلکہ میرے نبی نے علم پلایا ہے.
इसी लिए मैं कहता हूँ कि जिसने सबसे पहले बचपने में कलमा पढ़ा वो अली है। जिसने सबसे पहले नबी की आवाज़ पर लब्बैक कहा वो अली है। जिसने सबसे पहले नबी के लिए अपनी जान को जोखिम में डाला वो अली है। जिसने सबसे पहले बदर के मैदान में दुश्मनों को मारा वो अली है। जिन्होंने खैबर का दरवाजा उखाड़ा वो अली है। जिन्होंने मरहब को बिछाड़ा वो अली है। जिन्होंने सहाबा में जिन्होंने खुलफाए राशिदीन में सबसे ज्यादा तफसीर बयान की वो अली है। जिसने उन्हें सबसे ज्यादा खुलफाए राशिदीन में हदीसें नकल की वो अली है। जिन्होंने सबसे ज्यादा फक़ही मसाइल को हल किया वो अली है। जिसके लिए मेरे नबी ने कहा मैं अली से हूँ, अली मुझसे है, ये अली है। मेरे नबी ने कहा अली मेरा भाई है, वो अली है। यही तक नहीं, हसन हुसैन के बाबा का नाम अली है, ज़हरा के शौहर का नाम अली है। मेरे नबी ने जिसका हाथ पकड़कर खतीरे खून के मौके पर कहा था कि लोगों मेरे बाद तुम सबका मौला अली है। इसीलिए तो मैं कहता हूँ अल्लाह और रसूल की पहचान अली है। हम पंचतनी है, हमारा ईमान अली है। हम पंचतनी है, हमारा ईमान अली है। वो अली जिनका कोई जवाब नहीं, और उस अली का जवाब कोई लाए तो कहाँ से? किसी ने पूछा कि सहाबा में और अली में फर्क क्या है? सहाबा में बोलो, सहाबा में। अच्छा, फर्क पूछने वाले कभी अपने आप पर फर्क नहीं देखते, सहाबा में ही फर्क देखने की कोशिश करते हैं। किसी ने एक बुजुर्ग से पूछा था, ये बताइए सैयदा फातिमा अफजल है या सैयदा आयशा अफजल? पूछा था सैयदा फातिमा अफजल है या सैयदा, बोलो, अपनी अम्मा का नाम भूल रहे हो। हम सबों की माँ है सैयदा आयशा। कहा सैयदा फातिमा अफजल या सैयदा आयशा अफजल? क्या ही प्यारा जवाब दिया। काहे सवाल करने वाले, पहले तू मुझे ये बता कि बेटी की निस्बत से पूछ रहे हो या बीवी की निस्बत से? बेटी की निस्बत से सवाल है या बीवी की निस्बत से? कहा बेटी की निस्बत से बता दीजिए। तो आपने कहा था कि सुनो, अगर बेटी की निस्बत से देखोगे तो सैयदा आयशा अबू बकर की बेटी है। बेटी की निस्बत से देखोगे तो आयशा अबू बकर की बेटी, सैयदा फातिमा मुस्तफा जाने रहमत की बेटी। बेटी की निस्बत से देखोगे तो फातिमा अफजल है। बेटी की निस्बत से देखोगे तो फातिमा अफजल है। कहा तो फिर बीवी की निस्बत से देखे तो? कहा अगर बीवी की निस्बत से देखोगे तो सैयदा आयशा मुस्तफा की बीवी। बीवी की निस्बत से देखोगे तो सैयदा आयशा मुस्तफा की बीवी, सैयदा फातिमा मौला अली की बीवी। तो बीवी की निस्बत से सैयदा आयशा अफजल है। बीवी की निस्बत से सैयदा आयशा अफजल है, बेटी की निस्बत से सैयदा फातिमा अफजल है। लेकिन किसी ने पूछा ये बताइए अली में और सहाबा में फर्क क्या है? तो जवाब दिया गया, कहा सुनो, जितने सहाबा पैदा हुए सब अपने घर में पैदा हुए। मोहब्बत से बोल दो और प्यार से। जितने सहाबा पैदा हुए सब अपने घर में पैदा हुए। कोई अपने अब्बा के घर पैदा हुए, कोई अपने दादा के घर पैदा हुए, कोई अपने नाना के घर पैदा हुए, कोई अपने चचा के घर पैदा हुए, कोई अपने फूफी के घर पैदा हुए, कोई अपने रिश्तेदारों के घर पैदा हुए। जितने सहाबा पैदा हुए सब अपने घर में पैदा हुए, बंदों के घर पैदा हुए। और अली वो है जो बंदों के घर नहीं, मौला के घर पैदा हुए।
किसी ने पैदा होते ही बाप का चेहरा देखा, किसी ने पैदा होते ही माँ का चेहरा देखा, किसी ने पैदा होते ही चचा का चेहरा देखा, किसी ने पैदा होते ही दाई का चेहरा देखा, किसी ने पैदा होते ही घर के छत को देखा, किसी ने पैदा होते ही घर के दरो दीवार को देखा। लेकिन अली वो है जो पैदा होते ही काबे को नहीं देखा, न काबा को देखा, न काबे के नूर को देखा। अली ने देखा है तो पहले हुजूर को देखा, अली ने पहले हुजूर को देखा। वो अली है जो जिनकी विलादत हुई है बैतुल्लाह में, तो शहादत भी हुई है बैतुल्लाह में। मोहब्बत से बोलो और प्यार से और मोहब्बत से। वो अली जो पैदा हुए भी खुदा के घर में और शहादत भी पाई, शहादत भी पाई, शहादत भी पाई खुदा के घर में। उस अली का जवाब कोई कहाँ से लाए, कहाँ से लाए उसके अली का जवाब। आज अगर हमारे घरों में अगर शादियाँ हो हैं, तो हर मुसलमान ये चाहता है कि अगर मेरे बेटे की बारात जा रही है तो मेरे बेटे की बारात में कोई आलिम शामिल हो जाए, कोई मुत्तकी परहेजगार शामिल हो जाए, कोई नेक परहेजगार इंसान शामिल हो जाए, ताकि हमारी बेटे की जो बारात जाए उस निकाह में बरकतों का नुज़ूल हो जाए। अरे की ख्वाहिश होती है। क्या हुआ? इधर देखो, इधर थोड़ी सी तवज्जो। हर एक की ख्वाहिश होती है इस दुनिया में आला हज़रत अज़ीमुल बरकत ने न जाने कितनों की बारात में शिरकत किया है। जी वाह 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 वाह। इस दुनिया में हुजूर फजले मिल्लत ने न जाने कितनों की बारात में शिरकत किया होगा, कितनों की बारात में शिरकत किया होगा। लेकिन वो बारात कितना खूबसूरत बारात था, वो बारात कितना हसीन बारात था। जिस बारात में बाराती अबू बकर है, जिस बारात में बाराती उमर है, जिस बारात में बाराती उस्मान है, जिस बारात में बाराती साथ सईद तलहा जुबैर है, और सिर्फ सहाबा ही उस बारात में शामिल नहीं है, फरिश्ते भी उस बारात में चल रहे हैं और सिर्फ चल ही रहे हैं, गाना लगाते हुए जा रहे हैं, मरहबा मरहबा की सदाएं बुलंद करते हुए जा रहे हैं, मरहबा मरहबा की सदाएं बुलंद करते हुए जा रहे हैं। वो बारात ऐसी हसीन बारात है कि उस बारात का दूल्हा अल्लाह के घर का है, तो दुल्हन रसूलुल्लाह के घर की है। दूल्हा अल्लाह के घर का है, दुल्हन रसूलुल्लाह के घर की है। दूल्हा दूल्हा मौला अली है, दूल्हा दूल्हा अली शेर खुदा है, दूल्हा हजरत मौला अली फातह खैबर है, तो दुल्हन जन्नती औरतों की सरदार है, दुल्हन सैयदा फातिमा ज़हरा है, दुल्हन मुस्तफा जाने रहमत की प्यारी बेटी है, दुल्हन सैयदा फातिमा है। अब देखिए निकाह हो रहा है, निकाह हो रहा है, निकाह मुस्तफा पढ़ा रहे हैं, अली और फातिमा का निकाह हो रहा है। फातिमा के निकाह में गवाही अबू बकर दे रहे हैं, गवाही उमर दे रहे हैं, सहाबा सुभान अल्लाह कह रहे हैं। मैं कहता हूँ कि अली और फातिमा का निकाह हुआ तो उस निकाह में गवाही सिर्फ अबू बकर और उमर ने ही नहीं दिया है, बल्कि उस निकाह के गवाह जिब्रील अमीन हुए हैं, उस निकाह का गवाह खुद परवरदिगार वो अली है। आज अगर किसी के घर का रिश्ता अगर कोई मुशाता लगाए,
رشتہ لگانے والا اگر لگائے تو ہم اسے کرتا پاجامہ پہناتے ہیں، ہم اسے دھوتی کرتا پہناتے ہیں کہ وہ خوش ہو جائے کہ اس نے میری بیٹی کا رشتہ لگایا ہے، اس نے میری بیٹی کا رشتہ لگایا ہے۔ لیکن اندازہ کرو وہ رشتہ کتنا حسین ہوگا جو رشتہ پروردگار نے نبی کے گھر میں علی کا لگایا، نبی کے گھر میں مولا علی کا لگایا۔ علی کا نکاح سیدہ فاطمہ سے ہوا ہے، سیدہ فاطمہ سے مولا علی کا نکاح ہوا، اور اس نکاح کے بعد میں جو دو ہیرے اس دنیا میں آئے، جو دو جواہر اس دنیا میں آئے، ایک جوہر کا نام امام حسن ہے تو دوسرے جوہر کا نام امام حسین ہے۔ ایک جوہر کا نام امام حسن ہے، ایک جوہر کا نام امام حسین ہے، اور یہ وہ جوہر ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں اسلام کی وہ خدمت کی ہے، اسلام کی حفاظت کے لیے اتنی قربانیاں پیش کی ہے کہ آج تک ان جواہروں کا نام سونے کے حروف سے لکھا جا رہا ہے۔ آج تک ان جواہروں کا نام لوگ اپنی زبان پر لے رہے ہیں اور یہی کہتے نظر آ رہے ہیں جب تک یہ دنیا قائم رہے گی علی کے بیٹوں کا نام زندہ رہے گا، حسن و حسین کا نام زبان پر جاری رہے گا۔ اس لیے آج 10 دن یہ ذکر شہدائے کربلا کا پروگرام عاشق رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ اس لیے رکھتے ہیں کہ ہم علی کے بیٹوں کا ذکر سن لیں، ہم علی کے لال کا ذکر سن لیں، ہم علی کے چشم و چراغ کا ذکر سن لیں، ہم مصطفیٰ جانے رحمت کے شہزادوں کا ذکر سن لیں۔ اگر میرے نبی کے شہزادے راضی ہو گئے تو میرے مصطفیٰ راضی ہو جائے، شہزادے راضی ہو گئے تو میرے مصطفیٰ راضی ہو جائیں گے۔ اس لیے ہم شہداء کا ذکر کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں، علی کا ذکر کرتے ہیں، سیدہ فاطمہ کا ذکر کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ ہمارا ایمان زندہ ہو جائے، ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، ہمارا ایمان مضبوط و مستحکم ہو جائے۔ آؤ دیکھو علی کی بہادری کا کوئی جواب نہیں، وہ علی جو ہم نام خدا ہے، وہ علی جو ہم زبان مصطفیٰ ہے، وہ علی جو لاپتہ اللہ، جو علی جو صاحب لاپتہ ہے، وہ علی جو تاجدار حل عطا ہے، وہ علی جو مصطفیٰ کے دل کی صدا ہے، وہ علی جو امیر المومنین ہے، وہ علی جو اول العابدین ہے، وہ علی جو امام المتقین ہے، وہ علی جو امام المسلمین ہے، وہ علی جو خبیر ہے، وہ علی جو نذیر ہے، وہ علی جو بے نظیر ہے، وہ علی جو بصیر ہے، ارے وہ علی جو پیروں کا پیر ہے، وہ علی جو پیروں کا پیر ہے۔ فولاد کا دل پتھر کا جگر سب پارا پارا ہوتا ہے جب نام علی کا لیتا ہوں میدان ہمارا۔ اس لیے علی کے ذکر میں جتنا زیادہ ہو خرچ کرو، حساب کتاب نہ لگاؤ، دائیں بائیں جیب نہ دیکھو کہ اتنا نکل جائے گا، اتنا گھٹ جائے گا، اتنا کم پڑ جائے گا۔ جو کچھ بھی ہے ہمارے اور آپ کے پاس سب صدقہ میرے مولا علی کا ہے۔ جس کا عقیدہ ہے وہ بولے، جن کا عقیدہ ہے وہ بولے۔ اس لیے دائیں بائیں نہ دیکھو، علی کے نام پر، اہل بیت کے نام پر جتنا زیادہ ہو سکے خرچ کرو۔ اور میرے نبی نے بھی فرمایا ہے کہ اے لوگوں، اگر خدا کی راہ میں دنیا میں تم ایک خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا فائدہ تمہیں دنیا میں 10 عطا فرمائے گا تو 90 آخرت میں عطا فرمائے گا۔ 10 دنیا میں، 90 آخرت میں عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھو کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ مولا علی اپنے گھر کے باہر ایک چبوترے پر بیٹھے ہوئے، اچانک ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہا، یا علی کئی دنوں کا بھوکا ہوں، ہر دروازے پر گیا ہوں مگر کسی نے کھانا نہیں دیا،
اے علی آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، کچھ کھلا دیجئے، کچھ عطا کر دیجئے۔ جیسے ہی سائل نے مولا علی سے مانگا تو مولا علی نے اپنے بیٹے حضرت امام حسن سے کہا بیٹا جاؤ گھر کے اندر جاؤ، جا کر کے امی سیدہ فاطمہ سے کہنا کہ بابا نے جو آٹا کے لیے 6 درہم دیا ہے وہ مانگ رہے ہیں۔ کتنا کتنا کتنا؟ ہم اور آپ ہوتے تو کہتے ٹھیک ہے 5 رکھ لو، 1 دے دو، 2 دے دو، 4 رکھ لو۔ لیکن علی دیکھیے 6 درہم امام حسن لے کر آئے، پیسہ جو تھا وہ آٹے کے لیے تھا، لیکن امام حسن لے کر آئے، مولا علی کو دیا۔ مولا علی نے گنا نہیں کہ کتنا ہے، حساب کتاب نہیں لگایا، جتنا تھا آپ نے سب سائل کو دے دیا۔ محبت سے بولو، جتنا تھا سب سائل کو دے دیا، کہا لو لے جاؤ لے جاؤ۔ سائل لے کر کے چلا گیا۔ مولا علی گھر پر آئے، سیدہ فاطمہ کہتی علی آٹا کہاں ہے، آٹا کہاں ہے؟ تو مولا علی کہتے ہیں کہ کیسا آٹا؟ سیدہ فاطمہ کہتی علی 6 درہم آپ نے امام حسن سے منگوایا، میں نے بھیج دیا، آپ آٹا لے کر نہیں آئے۔ مولا علی نے کہا فاطمہ ایک بھوکا آیا تھا، اس نے مجھ سے مانگا، میں نے سارا کا سارا اسے دے دیا، بھوکے کو میں نے سب دے دیا۔ تو سیدہ فاطمہ کہتی علی 3 دن سے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، 3 رکھ لیتے، 3 کا آٹا لے آتے۔ تو مولا علی نے جواب دیا تھا فاطمہ رب نے وعدہ کیا ہے دنیا میں 1 خرچ کرو 10 دنیا میں عطا فرماؤں گا، 90 آخرت میں عطا فرماؤں گا، میرا رب ضرور عطا فرمائے گا۔ مولا علی کہہ کر کے باہر نکلے اور اسی چبوترے پر، اسی چوکھٹ پر، اسی ٹیلے پر آپ جا کر کے بیٹھ گئے۔ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ اچانک ایک شخص اونٹ لے کر کے آیا، اور آنے کے بعد مولا علی سے کہتا ہے علی اونٹ خریدیں گے، اونٹ خریدیں گے؟ مولا علی نے کہا خریدنا تو چاہتا ہوں مگر ابھی پیسہ نہیں، اگر ادھار دو تو لے لوں۔ تو اس نے کہا علی جس پر اعتبار ہو بندہ اس سے ادھار کر لیتا ہے، جس پر اعتبار ہو بندہ اس سے ادھار کر لیتا ہے۔ اے علی اگر آپ ادھار میں لینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے میں آپ کو دے دیتا ہوں، لیکن یہ بتاؤ، مولا علی نے کہا یہ بتاؤ کتنے میں دو گے؟ اس نے کہا 40 درہم میں۔ کتنا کتنا کتنا؟ 40 درہم۔ مولا علی نے کہا ٹھیک ہے اونٹ باندھ دو، کسی اور دن آنا آ کر کے پیسہ لے جانا۔ اونٹ باندھ دیا، چلا گیا۔ ابھی مولا علی بیٹھے ہی ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص آیا، دیکھا اونٹ بڑا خوبصورت ہے، اس نے کہا اونٹ کس کا ہے؟ مولا علی نے کہا میرا ہے۔ بولو نا، علی نے کہا میرا ہے۔ اس نے کہا بیچیں گے؟ مولا علی نے کہا بیچنے ہی کے لیے تو رکھا ہوں، بیچنے ہی کے لیے تو باندھ کے رکھا ہوں۔ کہا کتنے میں؟ مولا علی نے کہا 100 درہم میں۔ کتنے میں؟ کتنے میں؟ اس نے 100 درہم نکالا، مولا علی کو دیا، اونٹ لیا، چل دیا۔ مولا علی نے وہ 100 درہم میں 40 درہم اس کا نکالا جس سے اونٹ لیا تھا، اونٹ لیا تھا۔ بچے کتنے؟ بچے کتنے؟ بلند آواز سے بولو بچے کتنے؟ مولا علی وہ 60 درہم لے کر گھر کے اندر آئے، فاطمہ کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا فاطمہ تم نے 6 دیا تھا، رب نے 60 عطا کر دیا ہے۔ تم نے 6 دیا تھا، 60 رب نے عطا کر دیا ہے۔ اے فاطمہ یہ رب کا وعدہ ہے کہ تم دنیا میں 1 خرچ کرو 10 تمہیں دنیا میں عطا فرماؤں گا، 90 آخرت میں عطا فرماؤں گا۔ اس لیے دین کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دائیں بائیں جھانکا نہ کرو، دائیں بائیں دیکھا نہ کرو، پیسے کا حساب نہ لگایا کرو، بس یہ نیت بنا لو ہمارے پاس جو کچھ ہے سب رب کی عطا ہے، دینے والا بھی پروردگار ہے، لینے والا بھی
परवरदिगार है। रब की राह में बंदा खर्च करता रहेगा, परवरदिगार उसमें बेशुमार बरकतें अता फरमाता है। मैंने एक हदीस पढ़ी है रज़वी साहब, आपने भी सुना होगा कि हदीस पाक में आता है कि अल्लाह की राह में इस तरीके से खर्च करो कि एक हाथ से दो दूसरे हाथ को पता न चले। पढ़ा है, सुना है, पढ़ा है आपने? एक हाथ से दो दूसरे हाथ को, बोलो 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 बोलो, एक हाथ से दो दूसरे हाथ को, एक हाथ से दो दूसरे हाथ को, एक हाथ से दो दूसरे हाथ को पता ना चले। मैं सोचने लगा ये एक हाथ से दो दूसरे हाथ को पता ना चले, क्या मफहूम है इसका? अरे देते तो हम हाथ से हैं, तो जाहिर सी बात है दूसरे हाथ को तो भी तो पता चलेगा ही। हम अगर हाथ से निकालेंगे तो हाथ में लेंगे तो दोनों हाथ को मालूम होगा, मगर एक हाथ से तो दूसरे हाथ को पता ना चले, इसका मफहूम क्या है? इसका माना क्या है? बुजुर्गों ने फरमाया इसका मफहूम ये है कि माल गिना जाता है हाथ से, माल गिना जाता है, माल गिना जाता है, और माल गिनने के लिए एक हाथ काफ़ी नहीं, गिनने के लिए एक हाथ काफ़ी नहीं। जब तक दोनों हाथ ना लगे माल गिन नहीं सकते। इसका मुराद ये है कि एक हाथ से तो दूसरे हाथ को पता ना चले। क्या मतलब? तुम अपने जेब में हाथ डालो, निकालो कि एक ही हाथ को पता हो कि तुम्हारे हाथ में माल कितना है, लेने वाला जाने, परवरदिगार जाने। गिनने की भी नौबत ना है, गिनने की भी नौबत ना है। एक हाथ से दो दूसरे हाथ को पता ना चले, दूसरे हाथ को पता ना चले। जब परवरदिगार आलम ने, और ये कोई आसान नहीं है कि बहुत मजबूत है, बहुत ताकत है, सबके बस की बात नहीं है जो ऐसा कर ले कि एक हाथ से निकाले और जो हो हाथ लेकर के दे दे। ये सब नहीं कर सकते, ये तकवा ही कर सकते हैं, ये अल्लाह वाले ही कर सकते हैं। किताबों में आता है जब अल्लाह ने पूरी ज़मीन को पैदा फरमाया, ज़मीन हिलने लगी। जब ज़मीन हिलने लगी तो परवरदिगार आलम ने ज़मीन को रोकने के लिए बड़े बड़े पहाड़ को पैदा फरमाया। जब पहाड़ को पैदा फरमाया ज़मीन रुक गई, ज़लज़ले बंद हो गए। जब परवरदिगार ने पहाड़ को पैदा कर दिया और ज़मीन रुकना बंद हो गई तो फरिश्तों ने कहा मौला ये पहाड़ तो बड़ा ताकतवर है कि तूने इसे पैदा किया तो ज़मीन के ज़लज़ले खत्म हो गए, ज़मीन हिल रही थी तो रुकना बंद हो गया। ए मेरे मौला, क्या तुमने पहाड़ से भी ज़्यादा ताकतवर चीज़ किसी को पैदा फरमाया है? तो परवरदिगार ने कहा फरिश्तों हाँ हाँ, मैंने पहाड़ से भी ज़्यादा ताकतवर चीज़ को पैदा फरमाया है। पर फरिश्तों ने कहा या रसूल, ए मेरे परवरदिगार, पहाड़ से ज़्यादा ताकतवर चीज़ कौन सी है? तो रब ने कहा फरिश्तों, मैंने पहाड़ से ज़्यादा ताकतवर चीज़ जो पैदा की है वो है लोहा। लोहा पत्थर को भी तोड़ देता है, लोहा पत्थर को भी चकनाचूर कर देता है। मैंने लोहे को पहाड़ से ज़्यादा ताकतवर पैदा फरमाया। फिर फरिश्तों ने कहा मौला पहाड़ से भी ज़्यादा ताकतवर तूने किसी चीज़ को पैदा किया है? तो रब ने कहा हाँ, मैंने पहाड़ लोहे से ज़्यादा ताकतवर मैंने आग को पैदा किया है। आग लोहे को भी जला करके राख कर देती है, आग लोहे को भी जला करके बिल्कुल साफ कर देती है। तो फरिश्तों ने कहा मौला तूने आग से भी ज़्यादा ताकतवर किसी चीज़ को पैदा किया है? रब ने कहा हाँ, मैंने आग से ज़्यादा ताकतवर चीज़ को पैदा किया है, वो है पानी। पानी पानी आग को भी बुझा देता है। फरिश्तों ने कहा मौला तूने पानी से भी ज़्यादा ताकतवर किसी चीज़ को पैदा किया है? तो रब ने कहा हाँ हाँ, मैंने पानी से ज़्यादा ताकतवर हवा को पैदा किया है, हवा पानी के रुख को भी बदल देता है। तो फरिश्तों ने कहा मौला तूने हवा से भी ज़्यादा ताकतवर किसी चीज़ को पैदा किया है? तो रब ने कहा मेरे फरिश्तों, मैंने हवा से ज़्यादा ताकतवर अपने बंदे के उस हाथ को पैदा किया है
آقا حسین پاک کے نام پر خوب لٹائیے، آقا حسین پاک کے نام پر خوب خرچ کیجئے۔ یہ بھی مضبوط عقیدہ اور مستحکم ایمان بنا کر کے رکھیے کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے سب میرے آقا حسین کی عطا ہے، سب میرے آقا حسین کا عطا کیا ہوا ہے، میرے آقا حسین نے ہمیں دیا ہے، ہم آقا حسین کے نام پر لٹا رہے ہیں۔ اس لیے آپ آقا حسین کے نام پر خرچ کرتے رہیے۔ کل سے انشاءاللہ ولادت امام حسین، عظمت اہل بیت کا تذکرہ انشاءاللہ الرحمن مکمل طریقے سے شروع ہو جائے گا۔ جناب منیر رضوی صاحب بڑی محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو سلامت رکھے۔ المنیر حج عمرہ ٹور اینڈ ٹریولز کی جانب سے انہوں نے ڈبہ بھی بالکل آپ کے لیے رکھ دیا ہے۔ قسمت آزمائی کرنا آپ کا کام ہے، ہو سکتا ہے کہ کس کا نام نکل جائے اور مدینے والے کا بلاوا آ جائے، مدینے والے کا بلاوا آ جائے۔ اس لیے جو حضرات اپنا نام لکھ کر کے ڈبے میں نہیں ڈالے ہیں وہ ضرور پرچی پر نام لکھ کر کے ڈبے میں ڈال دیجیے، ہو سکتا ہے کہ قسمت کا ستارہ چمک جائے اور ہمارے لیے مدینے کی حاضری کی راہ کھل جائے، مدینے کا سفر ہمارے لیے طے ہو جائے۔ اس لیے آپ حضرات ڈبے میں نام لکھ کر کے ضرور ڈالیے۔ پرچی نکلے گا وہ 9 محرم، 9 محرم کو، شب عاشورہ کو 9 محرم کو پرچی نکلے گا، اور جن کے نام کا پرچی نکلے گا ان کا رہنا لازم ہے، ان کا رہنا لازم ہے کہ پرچی نکلے 3 مرتبہ نام پکارا جائے گا، 3 مرتبہ، چوتھا نہیں۔ اور اگر وہ آدمی کھڑا ہو کر کے اپنا حاضری درج کرا دے، لبیک میں حاضر ہوں، تو اس کے نام کا سلیکشن ہو جائے گا، اور اگر 3 مرتبہ آواز دینے کے بعد بھی اگر اس کی حاضری نہ رہے تو پھر دوسری پرچی نکالی جائے گی، دوسرا پرچہ نکالا جائے گا، دوسرے آدمی کا نام لیا جائے گا۔ اس لیے آپ پرچی ڈالیے، لیکن شب عاشورہ 9 محرم کو پروگرام میں ضرور شرکت کیجیے۔ ہو سکتا ہے آپ کا نام نکل جائے، آپ کے بھائی کا نام نکل جائے، آپ کے گھر والوں میں کسی کا نام نکل جائے، آپ کے پڑوس والوں میں کسی کا نام نکل جائے، ارے کسی بھی ایک مومن کا نام نکل جائے، وہ مومن مدینہ جائے، ہم گنہگاروں کے لیے دعا کریں، وہ مومن مدینہ جائے تو ہو سکتا ہے اس کی دعا کے صدقے اللہ تعالی ہم لوگوں کے لیے بھی راہ نکال دے، ہم لوگوں کے لیے راستہ پیدا فرما دے، ہم لوگوں کے لیے بھی راستے کا انتظام فرما دے۔ اس لیے آپ پرچی میں نام لکھ کر کے ڈبے میں ضرور ڈالیے، شب عاشورہ کے پروگرام میں ضرور شرکت کیجیے۔ اور جیسا کہ مولانا مشاہد رضا صاحب نے اعلان کیا پروگرام شروع ہونے کے وقت میں کہ 10 محرم کو انٹرنیشنل خطیب کا خطاب ہوتا، اب تک شاگرد کی خطابت سنا ہے، 10 محرم کو استاذ کا خطاب سنیں گے۔ جی میں فخر سے کہتا ہوں جی، ہر جگہ آج تو عالم یہ 2-4 ورق اگر کوئی پڑھ لے تو اپنے استاذ کا بھی باپ بن جائے، اپنے استاذ کا بھی باپ بن جائے، اور سیدھے قطعی ملا کو کچھ آتا جاتا ہے، ہم سے زیادہ پڑھا لکھا ہے کیا؟ لیکن مولا علی فرماتے ہیں ایک حرف اگر کوئی کسی کو پڑھا دے تو پوری زندگی وہ اس کی غلامی کرے تو بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے اپنے استاذ کا احترام کرو۔ مجھے فخر ہے کہ حضور مسیح العلماء حضرت علامہ مسیح الدین حشمتی میرے استاد ہیں، میرے استاد نے جو ہمیں پڑھایا ہے وہی کئی دنوں سے میں آپ کو پڑھا رہا ہوں، جو میرے استاد نے مجھے پڑھایا ہے وہی میں آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ لیکن 10 محرم کو آپ کو استاد کا خطاب سننا ہے، حضور مناظر اہل سنت کا خطاب سننا ہے۔ علامہ مسیح الدین حشمتی وہ خطیب ہیں کہ جب بولنے پر آ جائے تو اچھے اچھوں کا پانی نکل جائے، اچھے اچھوں کا پانی نکل جائے، اور وہ پانی کہاں کہاں سے نکلے یہ بیان سے باہر ہے۔ ہاں جی، اور جس موضوع پر چاہو بلوا سکتے ہو، بالکل وہ اعلیٰ خطیب ہیں علامہ مسیح الدین حشمتی۔ انشاءاللہ 10 محرم کو آپ کے پیپرا تحصیل میں حضرت کی آمد ہوگی، ان کا خطاب ہوگا۔ یہ آپ حضرات کی محبت ہے کہ آپ حضرات اتنی قربانی میرے لیے دے رہے ہو کہ مجھے شب عاشورہ میں ہی چھوڑ دینا ہے، کیونکہ میرے ساتھ بھی مجبوری ہے۔
پریشان کچھ ایسے معاملات میرے ساتھ ہے کہ مجھے وہاں پہنچنا، میرے لیے وہاں جانا لازم ہے۔ رضوی صاحب میرے مکان پر گئے ہوئے، انہوں نے میرے مکان میں تمام حالات کو انہوں نے دیکھا ہے۔ میں جس مسجد میں ہوں اس مسجد کی ساری ذمہ داری میرے اوپر ہے، کوئی کمیٹی ومیٹی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، سب کچھ ساری ذمہ داری میری ہے کہ مسجد کا نظام کیسے سنبھالنا ہے، مدرسے کی ذمہ داری کیسے سنبھالنی ہے۔ 10 محرم کو مسجد میں ظہر کی نماز کے بعد پروگرام ہوتا ہے اور ہر ایک کی نظر یہی ہوتی ہے کہ خطاب اگر ہوگا تو مولانا اظہار اشرف، تقریر میری ہونی چاہیے۔ بلانے کو تو بہت سارے لوگوں کو بلا کے بلوایا جا سکتا ہے، لیکن ہمارے مقتدیوں میں کوئی راضی نہیں ہے کہ کوئی دوسرا آ کر کے تقریر کرے۔ یہ میری مجبوری ہے کہ مجھے وہاں پہنچ کر کے 10 روزہ خطاب میں یہاں کروں گا، مگر شہادت امام حسین وہاں بیان کروں گا، شہادت امام حسین وہاں بیان کروں گا۔ یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے اسے قبول کیا ہے اور آپ نے میرے لیے راہیں ہموار کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو لیے تمام راہیں ہموار فرمائے، تمام پریشانیوں سے نجات عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے، سلام۔